أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن کی گزشتہ آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب کفار قیامت کے روز ان کے نامہ اعمال کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہ میں محفوظ رکھے آمین، تو اس وقت ان کا مکالمہ ہوگا، فرشتے ان سے جواب دیں گے جب پکارا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جو اس وقت غصہ تمہیں اپنی جان پر ہے، اپنی ذات پر ہے، اور افسوس کی وجہ سے تم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہو، میں نے عرض کیا تھا قرآن میں آپ پیچھے سن چکے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ کیفیت جو تمہاری ہے اس سے کہیں زیادہ، کل آپ نے الفاظ سنے تھے اکبر من مقتکم انفسکم، اس سے زیادہ اللہ جل شانہ تو تم پر افسوس ہے، غصہ ہے، کب؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کیا کرتے، اور پھر ان کا آپ نے الفاظ سنے تھے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا کوئی صورت ہے نکلنے کی؟ یہ سارے واقعات آپ نے کل الفاظ سنے۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہے رفیع الدرجات ذو العرش، یہاں سے اللہ جل شانہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ قیامت کے روز کل بھی الفاظ آئے تھے کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، اس وقت فیصلے کی اتھارٹی صرف اللہ جل شانہ کی ذات مقدسہ کے پاس ہوگی۔ کون سی اللہ کی ذات؟ وہاں الفاظ سے العلی الکبیر، جو کہ بہت برتر ہے اور ہر چیز سے بڑی۔ یہاں مزید اللہ جل شانہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، رفیع الدرجات ذو العرش، اس کے دونوں مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رفیع الدرجات اس سے مراد ہے اللہ جل شانہ کی صفات، کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند صفات کا حامل ہے، اللہ کی ذات اس کی جتنی صفات ہے بہت بلند ہے، رفیع بہت بلند ترین ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رفیع یہاں پر رافع کے معنی میں، کہ اللہ جل شانہ اہل علم یا تقوی والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے غالباً سورہ یوسف کے اندر نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند فرماتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ رفیع الدرجات اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمانے والا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات کی کیفیت کیا ہے؟ ذو العرش، عرش والا ہے، کہ پیچھے 1-2 مقام پہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ عرش کی کیا کیفیت ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں آپ سن چکے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کہہ رہا ہے رحمان کی ذات عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔
اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی جو آیت الکرسی میں بھی آتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین ان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے، مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی ان کی حیثیت ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں آپ کوئی رنگ، کوئی انگشتری، کوئی انگوٹھی ڈال دیں. اب چٹیا میدان ہے، اتنے بڑے میدان میں ایک چھوٹے سے رنگ کی کیا حیثیت؟ خبر بھی نہیں آ حیثیت ہی کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کے مقابلے میں اللہ کی جو کرسی ہے کتنی وسیع ہے. اور ایک دوسری روایت میں پھر عرش کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ اس کرسی اور عرش کا اگر تم تقابل کرنا چاہو تو اس کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کھلے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی رنگ ڈال. کیا اللہ جل شانہ کا وہ عرش ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. یہاں الفاظ سے دیے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجات دینے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو صفات ہے، کیفیات ہے، وہ بلند ترین درجات رکھتی ہیں. دوسرا اللہ جل شانہ کی ذات ذو العرش، عرش والا ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. یہاں جو الفاظ روح کے آئے ہیں، یہاں پر تمام مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے. اور اس کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں جیسے انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ظاہری جسم کا نام تو انسان نہیں ہے. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے ظاہری جسم بالکل اسی طرح ہے، ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں ہے. چند منٹ پہلے تک آپ اس کو اس کے نام سے پکارتے تھے، انسان کہتے تھے، ذرا اندر سے وہ روح نکلی، کوئی چیز نکلی، جسم ایز اٹ از موجود ہے. اب آپ اس کو انسان کہنے پر تیار نہیں، اب آپ اس کو مردہ کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظاہری جسم کا نام انسان نہیں ہے، کوئی اور چیز ایسی ہے اس کے ساتھ متصل. تو ظاہری جسم کے اعتبار سے جیسے روح انسان کی ظاہری جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر روح نکل جائے تو انسان کا جسم مردہ ہے، بالکل اسی طرح جو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر ایک جسمانی کیفیات ہے، ایک روحانی کیفیات ہے. اس روح کی غذا کے لیے یا روحانی کیفیت کے لیے وحی کی ضرورت ایسے ہی ہے کہ اگر وحی کی تعلیم ساتھ نہ ہو، انسان صرف اپنے عقل سے فیصلہ کرنا شروع کر دے تو انسان کی روحانی کیفیت بالکل مردہ ہے. تو اسی لیے روح سے یہاں پر مراد وحی ہے. آیت کا مفہوم کیا ہے کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ اتارتا ہے وحی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے کئی دفعہ آئی ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت سے نعوذ باللہ نبی نہیں بن سکتا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ہاں نیک بن سکتا ہے اپنی محنت سے، متقی بن سکتا ہے اپنی محنت سے، لیکن نبی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. یہاں بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اور غالباً سورہ نحل میں ہے، وہاں بھی تقریباً یہ الفاظ ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. یہاں ہے لینذر یوم الطلاق، وہاں کچھ اور الفاظ ہے، غالب ہے کہ ذہن میں نہیں آ رہے جو الفاظ وہاں بھی مضمون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. کیوں وحی نازل کرنے کا یہاں کیا مقصد بیان ہوا؟ لینذر یوم الطلاق. اور میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں، ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا تھا اس موقع پر، ویسے ہی ضمن ذہن میں آ جاتا تو تفصیل سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک آپ پہلے لطیفے کے طور پر ہے. اب دیکھیں دو لفظ ہیں، خاص طور پر ہم پنجاب کے جو لوگ ہیں ہم تو سوئے اور سے کا فرق نہیں کرتے. ایک لفظ ہے طلاق، سوئے کے ساتھ، اس کا معنی آپ جانتے ہیں طلاق، جدائی. خدا نخواستہ اگر وہ الفاظ بول دیے جائیں تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے میاں بیوی. ایک طلاق کا لفظ ہے تے کے ساتھ جو یہاں ہے، باقی الفاظ وہی ہیں. اس کا مطلب ہے ملاپ، بالکل اپوزٹ ہے. سوئے کے ساتھ ہو جدائی، تے کے ساتھ ہو ملنا. تو ہمارے ساتھ صاحب واقعہ سناتے تھے کہ کسی علاقے میں گاؤں میں بڑا عالم سچا ہے جی، ہوتے ہیں لوگ آج کل نفرت جو اپنی جان بچانے کے لیے الٹے سیدھے فتوے ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھیا. پہلے کہ ایک شخص نے
طلاق دے دی بیوی. اب ظاہر بات ہے طلاق دی اور ایسی طلاق دی جس میں کوئی واپسی کی صورت نہیں تھی, وہ اہل علم سے آپ سارے مثال تھے. اب اس کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ یار تو ایسا کر, مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور مفتی صاحب سے کہو کہ جی میں نے اپنی بیوی کو نا 3 سے طلاق دی, میں نے اپنی بیوی کو 3 سے طلاق دی, 100 سے نہیں دی, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی. اب وہ سارے سمجھ گیا, اچھا جی 3 کا مطلب ہے کہ ملنا, کوئی کا مطلب ہے جدا ہونا, وہ بڑا پٹی پڑھائی یاد کر لیا تو. اب مفتی تو پھر مفتی ہوتا ہے, مفتی صاحب سے پتا چلا گیا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو نا 3 سے طلاق دی, ہوئی کہ نہیں ہوئی, مفتی صاحب بتاؤ. اب مفتی کو بھی پتا تھا, مفتی نے 2-4 باتیں پوچھی, کیا لگے جائز آدمی ہے, اس کو کیا پتا, اس کو نہ عربی سے مناسبت ہے, اس کو کسی نے پیچھے سے چابی بھر کے دیکھا ہے. مفتی صاحب نے پوچھا کہ طلاق کس نے دی ہے, کہنے لگے کہ میں نے دی, اپنی بیوی کو دی ہے. ہاں, کہنے لگا اپنی بیوی کو دی. مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو 3 سے بھی طلاق دی ہے نا, ہو گئی. اس نے کہا جی یہ کیا مطلب ہے, میں نے طلاق دی تو ہو گئی, آپ یا کوئی اور دے کر. مفتی صاحب کو سمجھایا کہ تیرا نکاح بھی تو چھوٹی ہے سے ہوا تھا, نکاح میں تو نے تحقیق کی تھی کہ مفتی صاحب یہ جو نکاح یہ حقے والی ہے یہ نکاح لاہور والی ہے, وہاں تو تجھے خیال ہے, تجھے کیا پتا ہے کیا ہے, چھوٹی ہے, لاہوری ہے, حقے والی ہے, اور پتنی ہے تو یہ کیا ہے, تے کیا ہے. جب تو نے طلاق کی نیت سے الفاظ بول دیے, اور آپ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا, طلاق کے بارے میں کچھ الفاظ ہیں صریح, طلاق سب سے زیادہ اس میں صریح الفاظ ہے, اور یہ اصول فقہ کا بڑا بنیادی اصول ہے کہ اگر لفظ صریح ہو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. نیت دیکھی جاتی ہے کنایے میں. اگر کنایے کے الفاظ سے کوئی بولے, طلاق کے بہت سے الفاظ ہیں, طلاق کا لفظ نہ بولے اور کوئی الفاظ بولے, پھر مفتی اس سے پوچھے گا کہ جناب آپ کی نیت اس میں کیا تھی, طلاق کی نیت تھی یا نہیں تھی. لیکن اگر لفظ طلاق بولتا ہے تو ایسی صورت میں چاہے کوئی ہو چاہے تے ہو, وہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہاں بہرحال لفظ ہے طلاق تے کے ساتھ. آپ بھی حیران ہو گئے, تے کے ساتھ ملنا, تو کے ساتھ جدائی عربی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں الفاظ کیا ہے کہ وہ جو اللہ جل شانہ وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے, کیوں لیونذر یوم الطلاق, تاکہ ڈرایا جائے اس ملاقات والے دن سے, قیامت کے دن سے. تو کیسا دن ہوگا, یوم ہم بارزون, وہ دن جس دن ہر چیز بالکل ظاہر ہو جائے. اور بعد میں اس کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے, قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں نہیں بول رہا, اور اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. ایک تو ظاہری معنی ہر چیز اوپن ہو ہی جائے گی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ بالکل چٹیل میدان ہوگا, سیدھا, کوئی بیچ میں آڑ, کوئی اونچائی, کوئی رکاوٹ, کوئی پہاڑ, کوئی چٹان, کوئی درخت, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ مطلب ہے یوم ہم بارزون, کہ وہ اس دن بالکل ظاہر ہو جائے گی چیز. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, ان میں سے اللہ جل شانہ کے نزدیک کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے. یہ الفاظ آپ اگلے جو الفاظ ہیں پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, لمن الملک اليوم, کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن. اور پیچھے آپ نے غالباً پچھلی صورت کے آخر میں الفاظ سنے, وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ. قرآن کہہ رہا ہے, شک نہ کریں کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ زمین اللہ جل شانہ کے دائیں ہاتھ میں ہو, ہاتھ میں ہوگی, اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا, وہ سماوات مطویات بیمینہ. اور حدیث میں آتا ہے اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا, کہاں ہے وہ جبارین, کہاں ہے وہ متکبرین, بڑے بڑے یعنی جبر کرنے والے, تکبر کرنے والے, کہاں ہے بادشاہ. اور لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے آج کے دن. اور اس آیت کے حوالے سے بھی اپنا مفسرین نے دونوں مفہوم نقل کیے جو میں نے وہاں بھی عرض کیے. بات کا کہنا یہ ہے کہ یہ الفاظ اس موقع پر بولے جائیں گے کہ جب نفع ثانیہ پیچھے آپ سن چکے ہیں تفصیل, جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب چیز فنا ہو جائے گی, حتیٰ کہ ملک الموت ان پر بھی موت آ جائے گی. اس وقت صرف کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, صرف اللہ کی ذات ہوگی. اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم. اب ظاہری بات ہے جواب دینے والا ہوگا ہی کوئی نہیں, تو اللہ جل شانہ کی طرف سے خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار,
اللہ ہی کے لیے آج بادشاہت ہے جو کہ اکیلا ہے، انتہائی غالب ہے۔ اور کچھ حضرات کا کہنا یہ بھی ہے بعض روایت کی روح سے کہ یہ میدان حشر میں جب سب آ جائیں گے تب کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان کروایا جائے گا کس کے لیے بادشاہت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ بادل نہ حادثہ چاروں ناچار، اب جب پریکٹیکلی دیکھ لیں گے وہ منظر سامنے، وہ جو وعدے وعید ساری سامنے آ جائیں گی تو بے اختیار زبان سے یہ نکلے گا باللہ الواحد القہار۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جو کہ اکیلا ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا، اور لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کے دونوں مفہوم ہیں، یعنی کسی پر زیادتی ہو، یعنی عذاب کا مستحق ہو رہا تھا زیادہ عذاب دے دیا جائے یہ بھی ظلم ہے، یا اس نے نیکیاں زیادہ کی تھی اجر کم دے دیا جائے یہ بھی ظلم ہے۔ تو کسی قسم کا ظلم آج کے دن نہیں ہوگا، الا اللہ سریع الحساب۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہے نعوذ باللہ، بے شک اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ ان قریب من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے اللہ نے ہمیں مہلت کی۔ آخری آیات میں کیا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اللہ معاف کرتا، آپ ان کو ڈرائیے یوم الآزفہ۔ آزفہ کہتے ہیں قریب ترین چیز، قریب ترین آنے والی جو گھڑی ہے اس دن سے آپ ان کو ڈرائیں۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے اذ القلوب لدى الحناجر تاغنی، اس دن انسان کے دل لدى الحناجر، حناجر کہتے ہیں یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، حلق کہہ لیں، اس دن ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں محاورے کے طور پر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یعنی اتنا خوفناک منظر ہے کہ بندے کا کلیجہ منہ کو آ گیا بس۔ تو وہ کیفیت ہوگی قرآن کے الفاظ میں اذ القلوب لدى الحناجر تاغنی، آپ ان کو ڈرائیے اس آنے والے دن سے کہ جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے، تاغنی اور غم کی وجہ سے گھٹے ہوئے ہوں، انتہائی کیفیت ہوگی، اس دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ تو اس دن کوئی حمایتی ہوگا، دوست ہوگا، اور نہ ہی اس دن کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، کوئی اس دن ظالموں کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ بات سمجھائی ہے اور ہر شخص اس چیز کو سمجھتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء میں جو عمل سب سے مخفی ہے، جو انسان کو نظر نہیں آ سکتا، وہ آنکھ کا گناہ ہے۔ اللہ بچائے، یہ آنکھیں گناہ سے بیٹھے ہوئے بھی اس کی نظر دوسرے پر کس نیت سے پڑ رہی ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور دوسرا مخفی گناہ روحانی کیفیت کے اعتبار سے اندرونی طور پر وہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، کما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے اسے بھی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی یہی ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ محاسبہ لے گا، اور محاسبہ لینے کے بعد یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اب یہاں اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ جی یہ کیسے ہوگا، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے، وہاں الفاظ ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے۔ یہ ستار العیوبی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ ستار العیوب، عیبوں پر پردہ جو اللہ نے ڈال رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے ارشاد فرمایا تھا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ دری نہیں جو ہم کرتے ہیں نعوذ باللہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے بھی اس کی پردہ پوشی ہی کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ستار العیوبی کا پردہ قیامت بھی قائم رہے انشاءاللہ، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم دنیا میں بھی دوسرے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی ہے، کسی کو نہیں کہہ رہے ہم سب مبتلا ہیں، بجائے پردہ پوشی کرنے کے ہم ایک بات کے ساتھ 10 اپنی طرف سے ملا کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔
ان کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کے فیصلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات بہت سننے والی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے جو لمحات اس نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ رہ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بہت بلند درجوں والا ہے یا بلند درجات لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے وحی اپنے حکم کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرایا جائے یوم الطلاق، اس ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن، یہ اعلان ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جو کہ اکیلا بھی ہے اور بہت غالب بھی ہے۔ اليوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو بما کسبت، جو اس نے عمل کیے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ، اور آپ ڈرائیے ان کو یوم الآزفہ، وہ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل انسان کے لدى الحناجر، گلے تک، حلق تک پہنچے ہوں گے، کاظمین، اور غم کی وجہ سے گھٹے ہوئے ہوں، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ مال الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا من حمیم، نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دوست ظالموں کے لیے ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو اور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، فیصلہ کر دے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام نقصات سے درگزر فرما، قرآن کی جتنی تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما، ہمیں قرآنی زندگی پر استقامت عطا فرما، قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم سب پر کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا، درگزر والا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔